میرا 14 سالہ دیور ہر روز رات کو میرے بستر پر آتا اور دیور میرے ساتھ وہ کام کرتا جسے دیکھ کر میں شرم سے پانی پانی ہو جاتی۔ مجھ پر ترس نہ کرتا، لہو لہان کر دیتا۔ جانیے اس ادھوری محبت کی مکمل داستان جو آپ کے آنسو نکال دے گی۔ بیوہ ہونے کے بعد میں نے حالات کے تھپڑوں اور تنہائی کے خوف سے اپنے اس 14 سالہ دیور سے نکاح تو کر لیا، لیکن یہ رشتہ میرے لیے ایک نئی آزمائش بن گیا۔ وہ محض ایک لڑکا تھا جو اپنی نادانی میں کئی بار مجھ سے جذبات کا اظہار کر چکا تھا، مگر میں اسے بچہ سمجھ کر ہمیشہ نظر انداز کر دیتی۔ نکاح کے بعد جب وہ میرے کمرے میں آیا تو اس کی نظروں میں موجود غیر سنجیدگی اور بچپنے نے مجھے شدید ذہنی کرب میں مبتلا کر دیا۔ وہ جس طرح مجھے دیکھ رہا تھا، مجھے اپنے مرحوم شوہر کی یاد آنے لگی اور میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ اس نے اپنی من مانی شروع کر دی اور میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود میری ایک نہ سنی۔ میں اسے سمجھاتی رہی کہ یہ سب غلط ہے، تم ابھی نادان ہو، مگر اس نے میری کسی بات پر کان نہ دھرے اور اپنے بچپنے کی ضد پر قائم رہا۔ میں بوجھل دل کے ساتھ اپنے گزرے ہوئے وقت کو یاد کرتی رہی جب کہ وہ اپنی دھن میں مگن تھا۔ جب وہ اپنی بات منوا چکا تو بڑے فخر سے بولا، مجھے روکا مت کرو، تم جانتی ہو میں نے ہمیشہ سے یہی چاہا تھا۔ اب پرانی یادوں کو چھوڑو اور میرا ساتھ دو، کیونکہ ایک رشتے کو نبھانے کے لیے دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے۔ اس کی نادان باتیں سن کر میرا پورا جسم پسینے میں شرابور ہو جاتا۔ میں لاکھ کوشش کرتی کہ خود پر قابو رکھوں، مگر جب ہمت جواب دے جاتی تو میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتی۔ مجھے وہ دن یاد آنے لگتا جب میری زندگی عباس کے ساتھ شروع ہوئی تھی۔ اس کی عادتیں بھی بڑی عجیب تھیں۔ وہ شاید فلمی دنیا کو حقیقت سمجھتا تھا اور وہی سب مجھ پر آزمانے کی کوشش کرتا، حالانکہ حقیقی زندگی اس سے بالکل مختلف تھی۔ میں خاموشی سے ایک ایسی دلدل میں پھنستی جا رہی تھی جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وقت نے ایسا پلٹا کھایا کہ جس کے بارے میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ مجھے وہ منظر آج بھی یاد ہے جب میری شادی کے فوراً بعد میری ساس نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے یعنی میرے دیور کو جنم دیا تھا۔ پرانے وقتوں کی خواتین عمر کے آخری حصے تک اس ذمہ داری سے گزرتی تھیں اور میری ساس نے بھی اپنے 7ویں بچے کو بڑھاپے کی دہلیز پر جنم دیا تھا۔ مگر قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ ولادت کے بعد ساس کی طبیعت اتنی بگڑ گئی کہ وہ بچے کو سنبھالنے کے قابل نہ رہیں۔ وہ معصوم بچہ سارا دن بھوک اور پیاس سے بلکتا رہتا تھا۔ مجھ سے اس ننھی سی جان کا رونا دیکھا نہ گیا اور میں نے اسے پالنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں اسے ہر تکلیف اور ہر گرم سرد ہوا سے بچا کر رکھتی۔ میری ساس میری اس خدمت سے نہال تھی اور اکثر کہتی تھیں کہ میں نے ان کے جگر کے ٹکڑے کو نئی زندگی دی ہے۔ میرا شوہر ایک محنت کش انسان تھا جو سارا دن کھیتوں میں پسینہ بہاتا اور شام ڈھلے تھکا ہارا گھر لوٹتا۔ میری زندگی کی سب سے بڑی تمنا اللہ کے گھر کی زیارت یعنی حج کرنا تھی، مگر سسرال کے ماحول میں اپنی خواہش کا ذکر کرنا گویا خود کو تنقید کا نشانہ بنانا تھا۔ ہماری شادی کو 12 سال بیت چکے تھے، مگر قدرت نے میری گود سونی ہی رکھی تھی۔ میرا دیور جس کا نام عباس تھا، اسے میں نے ہمیشہ اپنی سگی اولاد کی طرح پالا۔ میں اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ وقت ایک ایسا موڑ لے گا جہاں میرا پالا ہوا یہ بچہ ہی میرا جیون ساتھی بن جائے گا۔ زندگی اکثر ہمارے ساتھ وہ کھیل کھیلتی ہے جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا، جسے میں برسوں تک بچہ سمجھ کر سینے سے لگاتی رہی۔ آج وہی میری سیج پر میرا شوہر بن کر اپنے حقوق کا تقاضا کر رہا تھا۔ مجھے وہ وقت یاد ہے جب عباس صرف 13 سال کا تھا۔ اس نے ایک دن معصومیت سے پوچھا، آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ شروع میں تو میں ڈر گئی کہ کہیں وہ کسی سے ذکر نہ کر دے، مگر اس کے اصرار پر میں نے بتا دیا کہ میں حج پر جانا چاہتی ہوں۔ اس نے بڑا اعتماد سے کہا، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی یہ تمنا ضرور پوری کروں گا۔ وہ مجھے بچپن سے ہی بڑے پیار سے آپا پکارتا تھا۔ وہ کہتا تھا، آپ نے مجھے ماں کی طرح پالا ہے، اس لیے آپ میری بڑی بہن ہیں۔ اب میں اسے کیسے احساس دلاتی کہ عباس جسے تم عمر بھر آپا کہتے رہے، آج اس کے ساتھ یہ سب کرنا کیا تمہیں زیب دیتا ہے؟ عباس اپنی بات کا پکا اور تھوڑا ضدی طبیعت کا مالک تھا۔ وہ جو ٹھان لیتا اسے پورا کر کے ہی دم لیتا۔ اس نے اپنی ماں سے بات کی جو ان دنوں علالت کی وجہ سے بستر پر تھیں، مگر عباس نے انہیں راضی کر لیا کہ وہ میری خواہش پوری کر کے رہے گا۔ میرا سسرال مالی طور پر مستحکم تھا، اس لیے اخراجات کا کوئی مسئلہ نہ تھا۔ شوہر نے حج کے لیے تمام ضروری کاغذات مکمل کروائے
اور ہم دونوں اس مقدس سفر کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ سخت گرمی کا موسم تھا، مگر اللہ کے گھر جانے کی تڑپ نے روح کو ایک عجیب سی تازگی اور خوشی بخش دی تھی۔ عباس میرے جانے کا سن کر جہاں خوش تھا، وہیں اس کا دل بہت اداس تھا۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ کہنے لگا، آپا، آپ کے بغیر یہ گھر کاٹ کھانے کو دوڑے گا۔ مجھے تو آپ کو دیکھے بغیر ایک پل چین نہیں آتا۔ میں نے اسے تسلی دی اور پیار سے سمجھایا کہ یہ کچھ ہی دنوں کی بات ہے، میں جلد واپس آ جاؤں گی۔ میں اسے دلاسا تو دے رہی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ وہ میرے بچھڑنے کے خیال سے کتنا زیادہ دکھی ہے۔ آخرکار وہ مبارک گھڑی آ ہی گئی جس کا میں نے برسوں انتظار کیا تھا۔ مکہ کی مقدس سرزمین پر ہم میاں بیوی حج کی سعادت حاصل کرنے پہنچے تھے۔ وہاں ہر طرف اللہ کے مہمانوں کا ہجوم تھا، سب ایک ہی دھن میں مگن اپنے رب کو منانے میں مصروف تھے۔ میں روزانہ فون پر عباس سے بات کرتی، جس پر میرے شوہر سرفراز کبھی کبھار خفا بھی ہوتے کہ میں انہیں وقت کم دیتی ہوں۔ رات 11 بجے کا وقت تھا، ہم میاں بیوی ہوٹل کے روم میں کھانا کھانے کے بعد سونے کی تیاری کر رہے تھے کہ اچانک میرے شوہر کے سینے میں شدید درد ہوا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہہ پاتے، میں نے جلدی سے ایمرجنسی میں کال کی اور ہسپتال منتقل کر دیا، لیکن ڈاکٹر نے کہا آپ کے شوہر کو دل کا اٹیک ہوا ہے اور وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ میں بے ساختہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے پاکستان اپنے دیور کو بتایا تو اس نے کہا کہ آپ بھائی کو وہی پاک سرزمین میں دفنا دیں، کیونکہ امی جوان بیٹے کی موت کو برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے بوجھل دل کے ساتھ اپنے جیون ساتھی کو وہیں سپرد خاک کر دیا، جس کے ساتھ زندگی بھر کے سپنے لے کر آئی تھی۔ اسے وہیں تنہا چھوڑ کر اکیلی واپس لوٹ آئی۔ پاکستان واپسی پر میری زندگی جہنم بن گئی۔ میری ساس مجھے اپنے بیٹے کی موت کا ذمہ دار ٹھہرانے لگی اور آخرکار سسرال والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ شادی کے 15 سالوں میں نہ میری گود بھری ہوئی تھی اور نہ ہی میرے پاس کوئی جمع پونجی تھی۔ 36 سال کی عمر میں تنہائی میرا مقدر بن چکی تھی۔ لوگ دوسری شادی کا مشورہ دیتے، مگر میرے دل میں اب بھی سرفراز کی یادیں بسی تھیں۔ ایک دن میں اپنے گھر میں اکیلی بیٹھی تھی کہ میرا دیور عباس وہاں آیا۔ اس نے ایک ایسی تجویز سامنے رکھی جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ وہ بولا، بھابی، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ میں جانتا ہوں یہ عجیب لگے گا، لیکن ماں بہت بیمار ہے اور میں آپ کو اس حال میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ سن کر میرا خون کھول اٹھا اور میں نے اسے سختی سے ڈانٹ کر گھر سے نکال دیا کہ دوبارہ ایسی ہمت نہ کرنا، مگر عباس اپنی ضد پر قائم رہا۔ کچھ دن گزرے تو وہ اپنی بیمار ماں کو ساتھ لے کر باقاعدہ میرا رشتہ مانگنے آ گیا۔ میں نے یہ بات اپنی ماں تک پہنچنے سے پہلے ہی اسے صاف انکار کر دیا۔ میری عمر 36 سال تھی، جبکہ وہ محض 14 سال کا ایک لڑکا تھا جسے میں نے آج تک اپنی اولاد اور بھائی کی طرح پالا تھا۔ میرے لیے یہ تصور کرنا بھی ناممکن تھا کہ وہ بچہ جس کے میں نے ڈائپر بدلے آج میرا شوہر بننے کی بات کر رہا تھا۔ جب یہ بات میری ماں تک پہنچی تو انہوں نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹی، تم نے اس گھر میں 15 سال عزت سے گزارے ہیں۔ انہوں نے کبھی تمہیں اولاد نہ ہونے کا تانا تک نہیں دیا۔ وہ لوگ تمہاری قدر جانتے ہیں، اس لیے تم عباس سے نکاح کر لو۔ اپنی بات منوانے کے لیے ماں نے اپنا دوپٹہ میرے قدموں میں رکھ دیا اور میں ایک مجبور بیٹی کی طرح ان کے اس جذباتی فیصلے کے سامنے ہار گئی۔ قدرت کا کھیل دیکھیے، جسے میں برسوں تک بچہ سمجھ کر پالتی رہی، وہی آج میرا شوہر بن کر سامنے کھڑا تھا۔ ہماری عمروں میں ایک بڑا فرق تھا اور مجھے ڈر تھا کہ لوگ باتیں بنائیں گے، مگر میرے سسرال والوں کو اس کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ نکاح کے بعد عباس کا رویہ بدل گیا۔ وہ روزانہ اپنی مرضی اور من مانی کرتا اور میں اسے روکتی کہ خدا کے لیے یہ سب مت کرو، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ روز اپنا من پسند کام کرتا اور میں ذہنی اذیت میں مبتلا رہتی۔ میری زبان پر برسوں سے اسے عباس بیٹا کہنے کی عادت تھی، جو اب بھی اکثر بے اختیار نکل جاتی اور پھر مجھے اپنی اس عادت پر شدید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا۔ آج میں سارا دن بستر پر لیٹی یہی سوچتی رہی کہ زندگی کس قدر بدل گئی ہے۔ مجھے اکثر پچھتاوا ہوتا کہ شاید میں نے عباس کی تربیت میں کوئی کمی چھوڑ دی، لیکن پھر خود کو سمجھاتی کہ اب وہ میرا شوہر ہے۔ شادی کے بعد میں نے اس سے اپنے پہلے شوہر سرفراز کی قبر پر جانے کی اجازت مانگی، جو اس نے بوجھل دل سے دے دی۔ باہر لوگ اس کا مذاق اڑاتے کہ اس نے اپنی بھابھی سے شادی کر لی ہے، جس پر وہ بہت غصہ کرتا اور اسی وجہ سے اس نے اپنے دوستوں تک سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ آج بھی جب وہ کمرے میں آیا تو میں نے اسے روکا، خدا کے لیے یہ سب نہ کیا کرو، میں نے تمہیں کتنی بار منع کیا ہے۔ اس نے جواب دیا، جب تک میں زندہ ہوں میں اپنا یہ فرض نبھاتا رہوں گا۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اپنی ٹانگوں کی طرف دیکھا تو وہ دن یاد آ گئے جب میں اپنے پیروں پر چلتی تھی
اب تو میں معذور ہو چکی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ ایک حادثے میں میں نے اپنی دونوں ٹانگیں کھو دی تھیں اور اب اس دنیا میں عباس ہی میرا واحد سہارا تھا۔ وہ روز رات کو آ کر سب سے پہلے میرے زخموں کی صفائی اور مرہم پٹی کرتا تھا۔ میں اسے منع کرتی کیونکہ مجھے ہمیشہ یہی سکھایا گیا تھا کہ بیوی کو شوہر کے قدموں میں ہونا چاہیے، لیکن عباس نے میری سوچ بدل دی۔ وہ کہتا، میاں بیوی ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، دونوں کے حقوق برابر ہیں، اگر ایک تکلیف میں ہو تو دوسرے پر اس کا ساتھ دینا لازم ہے۔ عباس نے اپنی بے لوث محبت سے کبھی مجھے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں اپاہج ہوں۔ اس کی اسی خدمت اور اخلاص نے میرے دل میں بھی اس کے لیے محبت پیدا کر دی۔ اللہ نے اس طویل آزمائش کے بعد مجھے ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا جو ہو بہو میرے پہلے شوہر سرفراز کی تصویر تھا۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ اگر آپ کی کوئی عزیز چیز کھو جائے تو اللہ اسے کسی اور صورت میں واپس لوٹا دیتا ہے۔ مجھے عباس جیسا ہمدرد جیون ساتھی ملا اور سرفراز کی نشانی بیٹے کی صورت میں مل گئی۔ کاش آج میری ساس زندہ ہوتی تو اپنی نسل کو دیکھ کر کتنا خوش ہوتی۔